محبوب ہے، جو سید المرسلین سید الانبیاء ہے، جو شافع معاشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو سید ولد آدم ہے، جو سید الکونین ہے، اگر اس کے آنے کی کسی بندے کو خوشی نہیں تو میں یہ طالب علم سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اس بات پہ خوش نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا جو اللہ کا سب سے برگزیدہ، سب سے چنا ہوا، سب سے پیارا، سب سے زیادہ محبوب نبی ہے، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی منانے کا جو انداز ہے، جس کو ہم نے ساتھ خود شامل کر لیا کئی لوگوں نے، اور اس خوشی کو لے کے ہم نے کئی ایسی رسومات اور خرافات اس میں شامل کر دیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان خرافات اور ان رسومات پر اور ان عادات پر چلتے ہوئے کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے دن رات ایک یہ رکھا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے طائف میں جا کر پتھر بھی کھائے ہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے ہیں، اور اپنا چہرہ انور اور اپنا مبارک چہرہ زخمی کروا کے اپنا مقدس پاکیزہ خون بھی بہایا ہے۔ کس لیے؟ اس امت کے لیے اور اس امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب اسی نبی کی تعلیمات جو ہیں جب ہم رسومات میں پڑھتے ہیں، خرافات میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم یہ لفظات ایڈ کر دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے، تو اس خوشی کو پھر ہم ایک الگ رنگ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کے وقت بھی ہاتھ میں بینڈ باجا ان کے پکڑا کے چوکو چوراہوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت ملنی تھی، اس نماز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے ہٹ جاتے ہیں، ایک طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کئی جگہوں پہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں اس انداز میں خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جو اتنا مہربان شفیق رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ رسول چاہتا ہے کہ ہم سیدھی راہ پر آ جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں، لیکن ہم پھر بھی اس مشفق اور مہربان رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے خوشی منائیں گے تو اس کا معیار اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی ویٹج نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا تو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے نام پہ ہم ایک محفل کا انعقاد کرواتے ہیں، ایک ایسی محفل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر یہاں بھی مسئلے یہ ہیں کہ ہم صرف یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے تھے، ہم ان کے پیغام کو عام نہیں کرتے،
ان کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے، صرف ایک وقتی محظوظ ہونے کے لیے، وقتی لطف کے لیے، وقتی لذت کے حاصل کرنے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے ہم شعر اشعار بھی پڑھ جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں۔ نعت پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو وہ قرآن و سنت کی جو عکاسی کرنے والی جو نعتیں ہوتی ہیں، جو اشعار ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مطالبہ تم سے ایک ہی ہے کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ صرف وقتی طور پہ جھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا مقصد جو تھا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ کی بعثت، آپ کی آمد کا، آپ کی ولادت کا مقصد صرف 2-4 دن کے لیے خوشی منا لینے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ہر وقت جب بھی کوئی معاملہ ایسا آئے، خوشی کا، غمی کا، تو ہم اس بات پہ راضی ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام ایسے کیا ہے، لہٰذا جیسے ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہم اسی طرح کام کر کے راضی ہیں، ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اصل میں تو یہ خوشی ہے جس کو ہم نے خوشی سمجھ لیا کہ شاید 2-4 دن کے لیے وہ بینڈ باجے بجا لینے سے اور مقابلہ بازی کروا لینے سے یا سڑکوں پر نکل جانے سے یا وہ عارضی طور پہ ایک کہہ لو کہ رنگ ایسا اپنے اوپر چڑھا لینے سے شاید ہم بخشے جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اصل میں اگر ہم نے اس چیز سے منہ موڑا تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ رسول، تم تکلیف میں ہو تو پریشان وہ ہوتا ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ وہ ہر وقت تمہاری بلائی